بی بی پاک دامن بابوسام سید سے جمن آباد اچھا محرم نام مرتبہ ہو رہا ہے، جس سے سید سجاد حسین نبی صاحب قبلہ 5:30 بجے خطاب فرمائے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ضرور بھیجیے. ہم صرف ابھی مشکل کتا کیوں کہتے ہیں؟ سنیے. جیسے درود اس میں رسول خدا کے ساتھ، جیسے درود اس میں رسول خدا کے ساتھ مربوط ہے یہ نام شہر لا خدا کے ساتھ. جیسے درود اس میں رسول خدا کے ساتھ مربوط ہے یہ نام شہر لا خدا کے ساتھ. آتا نہیں یہاں کسی فرد بشر کا نام، لفظ علی ہی جچتا ہے مشکل کشا کے ساتھ. درود بھیجیے محمد. اب میں درخواست کرتا ہوں انسان فیروز علی کا دلائل دربار سے کہ وہ مرثیہ پانی کے لیے تشریف لائیں. انسان فیروز علی کا دلائل دربار ضرور بھیجیے محمد علیہ.
شکر ہے حاصل سعادت ہو گئی، شکر ہے حاصل سعادت ہو گئی، جاری کہنے کی عادت ہو گئی، شکر ہے حاصل سعادت ہو گئی، جاری کہنے کی عادت ہو گئی، اللہ اللہ ضربت مولا علی افضل کل عبادت ہو گئی۔ ضرور بھیجیے محمد حق کی طلب بھی عجیب و غریب ہوتی ہے، حق کی طلب بھی عجیب و غریب ہوتی ہے، یہ ہو تو منزل عرفان قریب ہوتی ہے، حق کی طلب بھی عجیب و غریب ہوتی ہے، یہ ہو تو منزل عرفان قریب ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی مدائے حب علی، ہر ایک کو نہیں ملتی مدائے حب علی، کسی کسی کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ ضرور بھیجیے محمد والا۔
منکر علی کی وہاں کوئی معافی نہیں. مقتدران علی جنت میں جا کر یہ کہیں گے، مقتدران علی جنت میں جا کر یہ کہیں گے، ہم نہ کہتے تھے دنیا میں قرآن کافی نہیں، اور محمد اہل بیت محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذي العز الشامخ المنيب ذي الجلال الباسط العظيم ذي الملك القاهر القدير مالك الأملاك مهلك الأخلاق مسخر الشمس والقمر مسخر الليل والنهار ومكبر النهار على الليل قاسما كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستصرخين لا يبلغه إلحاق الملحين الأرسم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق هو محل الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عزیزان گرامی معتبر اور میرے نوجوان دوستوں،
کے عنوان کے تحت سلسلہ فکر کل ان منزلوں پر تھا کہ انسان میں 4 قوتیں موجود ہیں، وہ متضاد عناصر، وہ دشمن مادے جن سے مل کر انسان مالک وجود میں آیا، آگ پانی مٹی ہوا، ان متضاد عناصر کی موجودگی کے باعث انسان میں 4 قوتیں ظاہر ہوئی، 2 اچھی قوتیں اور 2 بری قوتیں۔ سلسلہ فکر کل اس منزل پر تھا کہ انسان میں 2 اچھی قوتیں ہیں، قوت خود اور قوت عقل، اور 2 بری قوتیں ہیں، قوت غضبیہ اور قوت نفسانیہ۔ اور وہ انسان جو قوت عقل اور قوت خود سے کام لے کر بری قوتوں پر ان اچھی قوتوں کو غالب کر لے، وہ انسان فرشتوں سے افضل قرار پاتا ہے۔ اور جو انسان اپنی بری قوتوں کو مستحسن اور اچھی قوتوں پر غالب کر لے، اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون۔ ایسا انسان نظر الہیہ میں جانور ہے، اور اللہ نے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے اور جانور سے بدتر ہے۔ 4 قوتیں انسان میں بدیت شدہ ہیں، 2 اچھی قوتیں، 2 بری قوتیں۔ ملائکہ میں اللہ نے صرف نور اور قوت آسمان کو بدیت کیا، فرشتوں میں صرف 2 قوتیں، ایک نور اور دوسری قوت آسمان۔ آسمان یعنی محفوظ رکھنے والی قوت، قوت عصمت، قوت آسمان جو گناہوں سے فرشتوں کو محفوظ رکھے، اس طرح محفوظ رکھے کہ فرشتے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ فرشتوں میں اختیار ہی موجود نہیں کہ وہ گناہ کر سکیں۔ قوت عاصمہ فرشتوں میں موجود ہے، وہ گناہ کرنے کی قدرت اور گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان میں ایک نور موجود ہے اور دوسری قوت عاصمہ موجود ہے۔ اگر سجدے کے عالم میں خلق ہو گئے تو قیامت تک سجدے کی کیفیتوں میں ہے۔ اگر رکوع، قیام، قعود، تسبیح، تفسیر، عبادت، ریاضت جس عالم میں اللہ نے انہیں خلق کر دیا، اسی کیفیت میں
قیامت تک موجود رہیں گے، نہ انہیں کھانے کی ضرورت، نہ انہیں پینے کی ضرورت، نہ ان کی کوئی خواہش، غذاؤہم تسبیحہم، ان کی غذا ان کی تسبیح ہے۔ فرشتوں میں یہ دو قوتیں موجود ہیں، ایک قوت آسماں اور دوسری نور، یعنی جو انسان میں چار قوتیں، دو اچھی قوتیں، دو بری قوتیں جو انسان میں موجود ہیں، اگر ان قوتوں میں سے کوئی اچھی یا بری قوت فرشتوں میں موجود ہوتی تو فرشتے بھی گناہ کرنے کا اختیار رکھتے۔ انبیاء طاہرین اور مرسلین اعظام جنہیں اللہ نے پیکر بشریت میں ڈھال کر عالم نور سے اس عالم فانی میں منتقل کیا، انبیاء و مرسلین کو بشریت کا اللہ نے پیکر عطا کیا۔ بشریت کے پیکر کے عطا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء میں اللہ نے دو اچھی قوتیں، قوت قدس اور قوت عقل کو رکھا، اور دو بری قوتیں، قوت غضبیہ اور قوت نفسانیہ کو رکھا۔ ان قوتوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انبیاء اور مرسلین کو پیکر بشری میں ڈھالا، لیکن ساتھ ساتھ انہیں نبی بنایا، اس پیکر بشری کو نبی بنایا، اس پیکر بشری کو رسول بنایا۔ اگر صرف یہ چار قوتیں اس میں موجود ہوتی تو وہ نبی نہ ہوتا، صرف انسان ہوتا۔ اگر یہ صرف چار قوتیں اس نبی میں ہوتی تو وہ صرف نبی ہوتا، صرف انسان ہوتا، نبی نہ ہوتا۔ لیکن جب وہ انسان کی قوتیں چار اس نے بدیت کر دی تو اب نبی اللہ نے بنایا، اور نبی کے لیے اللہ نے قوت آسماں کو، جو قوت فرشتوں میں موجود ہے، جو گناہ نہ کرنے کی قوت اور طاقت فرشتوں میں موجود ہے، اس قوت آسماں کو اللہ نے اس انسان میں، اس نبی میں، اس رسول میں بدیت کر دیا۔ اب یہ انسان نہیں رہا، درجات میں اس کے اضافہ ہوا اور یہ نبوت کی منزل پر گیا، نبوت کا مقام اسے ملا، اس لیے کہ اس میں قوت آسماں بھی موجود ہے، اس میں دو اچھی قوتیں بھی ہیں، دو بری قوتیں بھی ہیں۔ فرشتوں میں اور نبی اور مرسلین میں فرق واضح ہوا۔ آج کی گفتگو کی تمہید میں نے ختم کیا۔ فرشتے اور نبی میں فرق ہی ہے۔ دیکھیے، انسان میں چار قوتیں موجود، جو اچھی قوتیں، جو بری قوتیں۔ فرشتوں میں بری قوتیں موجود ہی نہیں، ان میں صرف قوت آسماں موجود۔ لیکن فرشتوں میں اور نبی میں یہ فرق ہوا، فرشتوں میں اور انبیاء میں یہ فرق ہوا کہ فرشتوں میں صرف نور اور صرف آسماں کی قوت موجود ہے، جبکہ انبیاء میں قوت آسماں بھی ہے اور قوت غضبیہ بھی ہے، قوت نفسانیہ بھی ہے، قوت قدس بھی ہے، قوت عقل بھی ہے۔ فرشتے
گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ نہیں کر سکتے. فرشتوں کو اختیار ہی نہیں گناہ کرنے کا. فرشتے قدرت ہی نہیں رکھتے گناہ کرنے پر. لیکن رسول اگر چاہے, قوت عاصمہ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں آپ کے اذہان عالیہ کو لے آیا. فرشتوں میں اور رسول میں یہ فرق ہے. قوت عاصمہ فرشتوں میں بھی موجود ہے, قوت عاصمہ رسول میں بھی موجود, لیکن دونوں میں یہ فرق ہے کہ فرشتے اگر گناہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. رسول اگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ کر سکتا ہے. یعنی رسول کے پاس گناہ کرنے کے وسائل موجود ہیں. قوت غضب, قوت نفسانیہ رسول کے پاس موجود ہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو انتہائی غریب ہے, جس کے پاس دولت نہیں ہے, جس کے پاس وسائل نہیں ہے, جس کے پاس کوئی آلات گناہ نہیں ہے. اور ایسا شخص جو وسائل نہیں رکھتا, انتہائی غربت میں ہے, 2 وقت کی روٹی مشکل سے میسر آتی ہے, ایسا شخص گناہ نہیں کرتا. ایسا شخص گناہ نہیں کرتا. اور ایک دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو تمام قسم کے وسائل رکھتا ہے, دولت رکھتا ہے, اور وہ بھی گناہ نہیں کرتا. وہ بھی گناہ نہیں کرتا جو وسائل رکھتا ہے, اور وہ بھی گناہ نہیں کرتا جو وسائل نہیں رکھتا ہے. تو اللہ کی نظر میں لائق تعریف وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں اور گناہ نہ کرے. اگر وسائل ہوتے تو شاید گناہ کر لیتا. اگر وسائل ہوتے تو شاید گناہ کر لیتا. اس لیے اللہ کی نظر میں لائق تعریف وہ شخص ہے جو وسائل کے موجود ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتا. یہی فرق ہے کہ فرشتے کے پاس تو گناہ کرنے کا کوئی وسیلہ ہی نہیں, اور نبی وسائل رکھنے کے باوجود قوت غضب کو, قوت نفسانیہ کو مغلوب کر کے قوت عقل اور قوت قدس کو اس منزل کمال پر پہنچاتا ہے کہ فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے, نبی آگے بڑھ جاتا ہے. موجودگی چاہے انسان میں یہ قوتیں موجود ہوں, جو اچھی قوتیں جو بری قوتیں, چاہے نبی میں یہ قوتیں موجود ہوں, ان قوتوں کی موجودگی تقاضا کرتی ہے جلب منفعت کا. ان قوتوں کی موجودگی تقاضا کرتی ہے دفع مضرت کا. سلسلہ فکر کل سے اس مقام پر مربوط ہو رہا ہے کہ کوئی انسان نہ جلب منفعت کر سکتا ہے, نہ دفع مسرت کر سکتا ہے جب تک ہزاروں افراد کی مدد نہ لے لے. سلسلہ فکر کل ان منزلوں پر تھا کہ اگر ایک لقمہ ہمارے ذہن تک پہنچتا ہے تو ہزاروں افراد کی محنتیں اور مدد اس لقمے کو پہنچانے میں شامل ہوتی ہیں. لباس ہم تک پہنچتا ہے تو ہزاروں افراد کی محنتیں اور مدد شامل ہوتی ہیں. اگر ہم ایک لقمہ حاصل کریں, ایک لباس حاصل کریں تو ہم قدم قدم پر مدد لیتے ہیں. لقمہ
حاصل کرنے کے لیے ہم قدم قدم پر مدد لیتے ہیں، اور دین کے حاصل کرنے کے لیے جعلی مدد کہنا۔ سلسلہ کل کی گفتگو سے مربوط اور متصل ہوا کہ یہ نور رسول وہ نور ہے، یہ نور رسول وہ نور ہے جو اسماء اللہ ہے، جو اللہ کی معرفت کا سبب ہے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے، انظر الینا نحن اسماء اللہ، انظر الینا نحن اسماء اللہ، نحن وجہ اللہ۔ دیکھ، ہم اللہ کے اسماء ہیں، ہم اللہ کے چہرے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، سنو، لولا نحنو ما عرف اللہ، سنو، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی۔ اللہ ما عرفنا، اور اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمارا تعارف نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اور اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمارا تعارف نہ ہوتا۔ امام نے اتنا فرمایا تھا کہ کسی نے سوال کر لیا، یبنا رسول اللہ، ایسی گفتگو، آج یہ بتا دیجئے کہ آپ میں اور اللہ میں تعلق کیا ہے۔ یبنا رسول اللہ، آج اتنا بتا دیجئے کہ آپ میں اور اللہ میں نسبت کیا ہے۔ امام مسکرائے، اور مسکرا کر امام کا کلام، مسکرا کر ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا، سن، ہمارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے، سن، ہم میں اور اللہ میں نسبت کیا ہے۔ یہ کہہ کر امام نے فرمایا، سن، نحنو مع اللہ حالات فیما ہوا نحنو ونحنو ہوا، سن، ہم میں اور اللہ میں یہ نسبت ہے، ہم میں اور اللہ میں یہ تعلق ہے کہ نحنو مع اللہ حالات فیما ہوا نحنو ونحنو ہوا، کہ دیکھ، کبھی وہ اللہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔
اسماء اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ہم وجہ اللہ ہے۔ وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ وجہ، چہرہ وجہ، چہرہ نام ہے حالات کا، چہرہ نام ہے حالات کا، حالات نام ہے کیفیات کا۔ توجہ، چہرہ نام ہے حالات کا، حالات نام ہے کیفیات کا، کیفیات نام ہے تغیرات کا، کیفیات نام ہے تغیرات کا۔ یعنی چہرہ جس سے جسم انسانی کی پہچان ممکن ہے، اس چہرے پر کچھ حالات ہوتے ہیں، اگر یہ چہرہ نہ ہو تو اس صاحب چہرے کے حالات نہ پہچانے جا سکیں۔ اس چہرے پر کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، اگر وہ کیفیتیں نہ ہوں تو صاحب چہرے کی کیفیت کو پہچانا نہ جا سکے۔ یعنی کسی سے خوش ہونا یہ کیفیت ہے، کسی سے ناراض ہونا یہ کیفیت ہے۔ کیفیت بدلتی ہے، کیفیت نام ہے تغیرات کا، کیفیت نام ہے تغیرات کا۔ اور کل متغیر حادث، ہر متغیر فنا ہونے والا ہے، ہر متغیر فنا ہونے والا ہے۔ چہرہ حالات کا نام، کیفیات کا نام۔ کیفیت ہے خوش ہونا۔ کیسے پتہ لگے کہ کون خوش ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ کون خوش ہے؟ کسی کے جسم کے کسی عضو سے احساس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خوش ہے یا ناراض ہے، سوائے چہرے کی کیفیت کے۔ چہرے سے اندازہ ہوگا کہ یہ خوش ہے یا ناراض ہے، چہرے سے اندازہ ہوگا، اس کی کیفیت سے پتا چلے گا کہ یہ خوش ہے یا ناراض ہے۔ چہرہ اگر خوش تو وہ خوش، چہرے پر اگر آثار خوشی کے نہیں تو وہ خوش نہیں۔ تو چہرہ نام ہے حالات کا، چہرہ نام ہے کیفیات کا، چہرہ نام ہے توجہ۔ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے اس منزل پر جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ چہرہ نام ہے تغیرات کا، چہرہ بدلے گا تو معلوم ہوگا کہ خوش ہے یا ناراض ہے۔ اللہ میں تغیر ممکن نہیں ہے، اللہ میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ متغیر ہو جائے، اگر اللہ بار بار بدلتا رہے تو کل متغیر حادث، ہر متغیر فنا ہونے والا ہے، ہر متغیر فنا ہونے والا ہے۔ اللہ میں تغیر آ نہیں سکتا، اللہ میں تبدیلی آ نہیں سکتی۔ تبدیلی آئی تو فنا، یعنی جہاں تبدیلی ہے، جہاں تغیر ہے، وہاں فنا ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں، اب ہم کیسے معلوم کریں؟ اس لیے کہ اللہ میں تو تغیر ممکن نہیں اور پہچان ہوتی ہے چہرے سے۔ اب ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ کس سے خوش ہے، اللہ کس سے ناراض ہے؟ تو اللہ نے اور امام نے فرمایا کہ سنو، نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ میں تغیر نہیں، اللہ میں تبدیلی نہیں، اللہ میں ناراضگی اور خوشی کی کیفیات نہیں، اللہ میں حالات نہیں جو تم پہچان سکو
کہ اللہ تم سے خوش ہے یا تم سے ناراض ہے، تو انظر الینا، ہمارے چہروں کی طرف دیکھ لیا کرو۔ جب پہچاننا چاہو کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ خوش ہے تو ہمیں دیکھ لیا کرو، ہم جس سے خوش اللہ اس سے خوش۔ لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب فنا ہو جائے گا، میں اللہ باقی رہوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب فنا ہو جائے گا، میں اللہ باقی رہوں گا، نہیں۔ قرآن ہے، اللہ نے فرمایا سب فنا ہو جائے گا، اللہ تو باقی رہے گا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تو خالق موجودات ہے، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں موجود رہوں گا۔ جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ فنا ہو جائیں گے، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ باقی رہیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ باقی رہیں گے جو وجہ اللہ ہے۔ بہت بڑے ایک فتوے دینے والے سے ہمارے چھٹے امام ہی نے، امام صادق علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ ہلاک ہو جائے گی، اللہ کے پیر ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے جسم کے سارے اعضاء ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا ہوتا وجہ ربک کا کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ نہیں ہے انظر الینا نحن وجہ اللہ، انظر الینا نحن وجہ اللہ، ہماری طرف دیکھ، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ہم وجہ اللہ ہیں، ہم باقی رہیں گے۔ اور دلیل قرآن دے رہا ہے، یوم ینفخ الصور، کہ جب سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ الصور، جب سور پھونکا جائے گا تو قرآن کہتا ہے ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن سورہ ملک، پھر قرآن میں فرمایا اللہ نے ثم ینفخ اخری، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل بھی ہلاک ہو جائے گا، وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ اسرافیل نے سور پھونکا تو پوری کائنات فنا ہو گئی، پوری کائنات ختم ہو گئی، اور دوسری مرتبہ
جب اسرافیل نے سور پھونکا دوسری مرتبہ جب سور پھونکا گیا تو اسرافیل بھی فنا ہو گیا، اسرافیل بھی ختم ہو گیا۔ اب عالمین ختم ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے۔ پہلے سور کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا اور دوسرے سور کے بعد سور پھونکنے والا فرشتہ بھی بنا ہو چکا، اب کچھ باقی نہیں۔ تو قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی کہ جب کچھ باقی نہیں ہوگا، دونوں سوروں کے بعد سب ختم ہو جائے گا، تو پھر قرآن نے آواز دی کہ ایک آواز بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے؟ پھر ایک آواز بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے؟ آج کس کا اقتدار ہے؟ آج کس کا اقتدار ہے؟ آج کس کا اختیار ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو یہ آواز کس کی ہوگی؟ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو یہ آواز کس کی ہوگی؟ یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ خود کہے کہ کس کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا جب سب فنا ہو جائے گا تو آواز بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ پھر دوسری آواز جواب میں آئے گی، دوسری آواز جواب میں آئے گی، للہ الواحد القہار، آج خدا واحد قہار کی حکومت ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو نے غور کیا کہ دو آوازیں کس کی ہیں؟ سن، سب کچھ فنا ہو گیا، یہ دو آوازیں کس کی ہیں؟ یہ دو آوازیں، یہ سوال اور جواب کس کا ہے؟ سن، پہلی آواز میرے جد رسول اللہ کی ہے، دوسری آواز علی کے مرتضیٰ کی ہے۔ تیسرا سورہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ کرتے ہوئے قافلہ سخن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ارباب علم تشریف فرمائیں، صرف ترجمہ کرتے ہوئے سلسلہ ذکر کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تیسرا سورہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، حشر کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سورہ آل عمران، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے آخرت میں کالے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ کوئی کافر نہیں ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، اب تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے اس عمل پر جو تم دنیا میں انجام دیتے رہے، کفر کرتے رہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے، جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آخرت میں اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہی ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کے چہرے روشن ہوں گے، آخرت میں روشن چہرے ہوں گے،
اپنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ پوری حدیثوں کی کتابوں کو تلاش کر لیجیے، سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کے لیے رسول عربی نے سوائے علی کے کسی کے لیے نہیں فرمایا، صرف علی کے لیے فرمایا، یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو ان لوگوں کا امام آخرت میں ہوگا جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ 14 توحید الہیہ کی دلیل، یہ 14 ربوبیت خدا پر دلیل، یہ 14 توحید اور ربوبیت الہیہ پر دلیل اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اللہ نہ ہوتا تو ان کا تعارف نہ ہوتا۔ یہ 14 کو جن سے اللہ پہچانا گیا، یہ 14 کو جن سے اللہ پہچانا گیا، تو اب اللہ نے ایک قانون بنا دیا۔ توجہ، دو جملے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ یہ 14، اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ یہ 14 مجھ سے مانگے۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ یہ 14 مجھ سے مانگے اور کائنات ان 14 سے مانگے۔ اور ہم ان 14 سے مانگے، کائنات ان 14 سے مانگے۔ کیوں؟ ہم براہ راست اللہ سے مانگیں گے، اگر ہم براہ راست اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا اپنی قدرت کے مطابق۔ ہم اگر براہ راست اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا کرے گا اپنی قدرت کے مطابق۔ ہماری چادر ظرف اتنی نہیں ہے، ہماری چادر ظرف اتنی نہیں ہے کہ ہماری چادر ظرف میں اللہ کی عطا سما سکے، یہ تو صرف ایک چادر تطہیر ہے جس میں عطا الہیہ سما سکتی ہے، عطا الہیہ آ سکتی ہے۔ اسی لیے سورہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ، اسی لیے فرمایا اللہ نے، سنو معروف ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، دیکھو تمہیں رسول جو کچھ دے یہ لو۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دے رہا ہوں، دیکھیے آیت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو میں دوں وہ لے لو، نہیں، اللہ نے فرمایا جو رسول دے لے لو۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ میں نہیں دیتا، مگر جب بھی دیتا ہوں اپنے رسول کے وسیلے سے دیتا ہوں۔ ہم نے توحید لی رسول اور آل رسول، اللہ ہم نے لیا رسول اور آل رسول سے، اللہ کی معرفت ہوئی، یعنی اللہ کی ذات کو ہم نے لیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، کس سے؟ رسول اور آل رسول سے۔ وہ نہ ہوتے تو ہمیں توحید نہ ملتی، وہ نہ ہوتے تو ہمیں اللہ نہیں ملتا۔
یعنی اللہ ہم نے لیا محمد و آل محمد سے، اللہ ہم نے ان سے لیا. اب وہ معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں، رزق، اولاد، زندگی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فرشتوں کے اختیار میں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فرشتوں کے اختیار میں ہیں، ہم اللہ لیتے ہیں رسول اور آل رسول سے. اور یہ رزق، زندگی، حیات، یہ چیزیں اختیار میں ہیں فرشتوں کے. تو پھر اگر یہ کہا جائے اللہ کی ذات کو تو ان سے لے لیا، اور چھوٹی چیزیں جب ہم رزق مانگے ان سے، اولاد مانگے آل محمد سے، تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم بدعت کر رہے ہیں. بچوں اور نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیں تاکہ میرے بچے اور نوجوان دوست میری بات کا مفہوم سمجھ سکیں. دیکھیے، آپ کسی کو خیرات دینا چاہتے ہیں، کسی کو خیرات دینا چاہیے، اور وہ خیرات لینے والا بھی موجود ہو. جملے پر توجہ، خیرات لینے والا بھی موجود ہو. آپ کچھ نکالیں اور اس سے کہیں خیرات لو، لیکن وہ اپنے مقام پر اڑ جائے. خیرات لینے والا اپنے مقام پر اڑ جائے، ضد کرے اپنے مقام پر کہ میں خیرات تو لوں گا. وہ کہے خیرات لینے والا میں خیرات تو لوں گا لیکن ہاتھ سے نہیں لوں گا. ہم کوئی خیرات دے رہا ہے تو وہ ضد کرے کہ نہیں خیرات تو لوں گا لیکن ہاتھ سے نہیں لوں گا. تو عزیزان محترم، نہ ہاتھ کے بغیر خیرات دی جا سکتی ہے، نہ ہاتھ کے بغیر لی جا سکتی ہے. یعنی جب تک ہاتھ نہ ہو نہ کچھ دیا جا سکتا ہے نہ کچھ لیا جا سکتا ہے. اب اگر کچھ مانگنا ہو تو مجھے یہ بتا دو کہ اللہ کا ہاتھ علی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی ید اللہ ہے؟ علی کے علاوہ کوئی ید اللہ ہے؟ اگر ہے تو اس کے وسیلے سے لے لو. نہیں، اگر ید اللہ نہیں تو کوئی نفس اللہ ہے. سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا کوئی ہے تو بتاؤ. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک اللہ کافی رسالت کی گواہی کے لیے. یہ کہتے ہیں رسول نہیں ہے، تو ان سے کہہ دو کہ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا علی کافی ہے، دوسرا وہ جس کے پاس کل علم کتاب ہے. ایک اللہ کافی. اللہ کہتا ہے میں نے گواہی دی رسول کی رسالت کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ آیا ہو گواہی دینے کے لیے؟ اللہ گواہی دینے نہیں آیا، اللہ نے گواہی دی. اور اللہ گواہ ایک اور دوسرے گواہ علی، دو گواہ. یہ دو گواہ جو تسنیہ عربی میں کہلاتا ہے، دو کا مطلب تسنیہ کہلاتا ہے. عجیب و غریب خصوصیات کہاں ملی؟ تسنیہ کا صیغہ خصوصیات کہاں ملی؟ اس لیے گفتگو کے آخری مرحلے نتیجہ فکر کرنا چاہ رہا آج کی گفتگو کا کہ تسنیہ جس میں دو مراد، مثلا سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ تسنیہ کا صیغہ. ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، کہ یہ دونوں عورتیں بیویاں تھیں حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی. یعنی نوح اور لوط دونوں کی بیویوں کے لیے
تسنیے کا صیغہ ہے، نو اور نور دونوں کی بیویوں کے لیے قرآن کے سورہ تحریم میں تسنیے کا صیغہ ہے، دونوں کا ملا کر ساتھ خانتہما قیل لہما، ان دونوں نے خیانت کی، ادخل النار مع الداخلین، یہ دونوں داخل ہو جائیں جہنم میں، دونوں میں تسنیے کا صیغہ استعمال ہوا، نو کی بیوی کے لیے اور لوط کی بیوی کے لیے، دونوں کے لیے تسنیے کا صیغہ، کیوں؟ ان دونوں کے لیے تسنیے کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ ان دونوں کی کیفیت کفر ایک تھی، ان دونوں کی کیفیت کفر ایک تھی، اور حضرت نوح اور حضرت لوط ان دونوں کے لیے تسنیے کا صیغہ استعمال ہوا، ملا کر کانتا تحت عبدین، عبدین کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے کہ نوح اور لوط علیہ السلام ان دونوں کی کیفیت نبوت ایک تھی، یعنی ان دونوں عورتوں کا مزاج کفر کا ایک، ان کا مزاج نبوت کا ایک۔ سورہ بلد 90 سورہ قرآن مجید کا 90واں سورہ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے عینین دو آنکھیں نہیں دی، یعنی دونوں آنکھوں کا ذکر اللہ نے کیا تسنیے کے صیغے میں، توجہ چاہ رہا ہوں، تسنیے کے صیغے میں، اگر دونوں آنکھوں کا مزاج ایک نہ ہوتا تو تسنیے کا صیغہ نہ ہوتا، لسانن لفظ الگ کر دیا، الم نجعل لہ عینین، لسانن، اب لسان کو زبان کو الگ کر دیا، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی اور زبان دی، زبان کو نہیں ملایا عینین کے ساتھ، والشفتین، اور ہم نے تمہیں دو ہونٹ دیے، تسنیے کو ملا دیا، یعنی دونوں آنکھوں کا مزاج ایک، دونوں ہونٹوں کا مزاج ایک، یعنی تسنیے کا صیغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مزاج مشترک ہو، ظہرین مغربین، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں آہستہ پڑھی جائیں، اگر دونوں آہستہ نہ پڑھی جاتی، کوئی ایک نماز بھی بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوتا تو ظہرین نہ کہلاتا، چونکہ دونوں کا مزاج نمازوں کا ایک، دونوں آہستہ پڑھنے کا حکم، اس لیے ظہرین اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کا مزاج ایک، پہلی دو رکعتیں بلند آواز سے، اس کے بعد کی رکعتیں آہستہ آواز سے، کیونکہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کا مزاج ہے، اس لیے اللہ نے کہا مغربین، امام نے حکم کیا قوم مغربین، یعنی تسنیے کا صیغہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مزاج ایک ہو، عینین دونوں آنکھوں کا مزاج ہے، شفتین دونوں ہونٹوں کا مزاج ہے، ظہرین مغربین دونوں نمازوں کا مزاج ہے۔ اب رسول جانے لگے، میں نتیجے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، رسول جانے لگے تو رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسرے اہل بیت، اگر قرآن اور اہل بیت دونوں کا مزاج ایک نہ ہوتا، اگر دونوں کا مزاج ایک نہ ہوتا تو رسول تسنیے کا صیغہ استعمال نہ کرتے۔ معلوم ہوا جو قرآن کا مزاج ہے وہ اہل بیت کا مزاج ہے، اگر قرآن بے عیب ہے اہل بیت بے عیب ہے، اگر قرآن معصوم ہے تو اہل بیت معصوم ہے، اگر قرآن غلطیوں سے پاک ہے تو اہل بیت غلطیوں سے پاک ہے۔ جملہ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے
ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر قرآن پہ ہے تو اہل بیت پہ ہے، اس لیے کہ ثقلین دونوں کا مزاج ہے. اگر قرآن معصوم تو اہل بیت معصوم. اب اگر دیکھیں قرآن کا جو مزاج وہ اہل بیت کا مزاج، جو اہل بیت کا مزاج وہ قرآن کا مزاج ایک ہونا چاہیے. جو قرآن کا مزاج وہ اہل بیت کا مزاج. اب اگر کوئی قرآن بغیر کسی معاوضے کے لے آئے اور بغیر کوئی اجرت دیے ہوئے اگر کوئی قرآن پڑھنے لگے تو قرآن کے پڑھنے میں ثواب نہیں، اس لیے کہ اجرت اور معاوضہ قرآن نے نہیں دیا. اور جو قرآن کا مزاج وہ اہل بیت کا مزاج، یعنی قرآن اگر بغیر اجرت دیے ہوئے پڑھنا ثواب نہیں تو اہل بیت کی ہستیاں کو کہ اگر اجر رسالت نہ دیا جائے عبادتوں کا فائدہ کیا. لیکن زمانے میں اجر رسالت اس طرح دیا کہ علی کے فاطمہ کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئے. علی کے فاطمہ کی بیٹیاں 11 محرم کو زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے. جناب زینب اپنے بھائی حسین کے لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہی ہے. بھائی کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. سید سجاد آئے، صوفی جان آپ بابا کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ جملہ سنیں گے، آپ بابا کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ تو روتے ہوئے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اماں زہرا کی وصیت تھی، اماں زہرا کی وصیت تھی کہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے تو اس کے جسم اقدس پر اس کی ماں کی طرف سے بوسہ دینا، اس کے جسم اقدس پر ماں زہرا کی طرف سے ایسے نہ بوسہ دینا. بیٹا سجاد بیٹھائے حسین کی قربت جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد میں بھائی کے لاشے کا طواف نہیں کر رہی ہوں، میں بھائی کے لاشے کا طواف نہیں کر رہی ہوں، بلکہ بیٹا سجاد میں بھائی کے جسم پر کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں میں بھائی کے جسم پر ایسی جگہ تلاش کر رہی ہوں، ایسی جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں سب نہ ہو. ہائے حسین کی غربت، ہائے حسین کی غربت، ہائے حسین کی مظلومیت. اسی لیے میرے مولا حسین نے 2 محرم کو جب کربلا میں وارد ہوئے تو یہی جملے کہے تھے. بار بار گھوڑے بدل رہے ہیں. آج 2 محرم ہے نا سارا، آج 2 محرم ہے. حسین بار بار گھوڑے بدل رہے ہیں. جب کوئی گھوڑا نہ چلا تو دور دیکھ کر کہا بھیا پاس یہ سامنے جو بستی ہے ان بستی والوں کو ذرا بلاؤ. جب بستی والے آئے میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں آگے فاطمہ زہرا جو مجلس میں موجود ہے اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جذب کر سکے. میں صرف یاد دلا رہا ہوں فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے والوں. حسین نے کہا بھیا ذرا بستی کے لوگوں کو بلاؤ. جب بستی کے لوگ آئے تو حسین نے کہا اے لوگوں اس بستی کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا
اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ تو حسین نے کہا کیا کوئی اور نام بھی اس بستی کا ہے؟ مولا حسین حجت تمام کر رہے۔ جب حسین نے کہا کوئی اور نام بھی اس بستی کا ہے تو ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا یبنا رسول اللہ آزہی کربلا، اپنا رسول اللہ آزہی کربلا، اس زمین کا نام کربلا بھی ہے۔ بس مدد آباد سے حسین نے کہا بس خیمے بھیا نصب کر دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے سوا دیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل حرم کے سروں سے چادریں اتاری جائے گی۔ فاطمہ کو پرسا دینے والوں، حسین نے زمین خریدی اپنے مزاروں کے لیے، اپنی قبروں کے لیے، اور پھر بنی اسد سے کہا کہ ہم یہ زمین واپس تمہیں ہبا کرتے ہیں، چند جملے اثرارو ہم واپس تمہیں ہبا کرتے ہیں، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے بنی اسد یہ ہے کہ اس زمین پر زراعت نہ کرنا، زراعت نہ کرنا، اور دوسری شرط ہے بنی اسد کے لوگوں یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے آئے، جب کوئی ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ مولا تاکہ وہ آپ کی پیاس کو یاد کرے، تاکہ آپ کی بھوک کو یاد کرے۔ اور پھر حسین نے تیسری شرط ہبا بیان کی، اور یہی آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تیسری شرط ہبا بیان کی، اے بنی اسد کے لوگوں جب ہم شہید کر دیے جائیں، جب ہم شہید کر دیے جائیں تو تم ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن نہ رہنے دینا۔ دیکھو تیسری شرط ہبا یہ ہے کہ تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور پھر جب بنی اسد کے مرد جانے لگے تو حسین نے آواز دے کر کہا اے بنی اسد کے لوگوں ذرا اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو، ان سے کہنا کہ فاطمہ کے بیٹے نے بلایا، ان سے کہنا فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ہے۔ اور جب عورتیں آئی تو حسین نے کہا اے بنی اسد کی عورتوں دیکھو میں تمہارے حجت کر رہا ہوں، اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم انہیں غیرت دلانا کہ یہ نبی کے نواسے کا لاشا ہے، تم انہیں غیرت دلانا کہ یہ فاطمہ کے بیٹے کا لاشا ہے۔ اور جب عورتیں جانے لگی تو حسین نے کہا اے عورتوں ذرا ٹھہرو، اپنے گھر سے ذرا بچوں کو بھیج لیں۔ حسین کی مظلومیت اپنے گھر سے بچوں کو بھیج دینا۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بنی اسد کے بچے آئے تو حسین نے رو کر کہا اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے ماں اور باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو مجھے معلوم ہے کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم قبریں نہیں کھود سکو گے، لیکن اے بنی اسد کے لوگوں، اے بنی اسد کے بچوں تم کھیلتے ہوئے آ جانا اور ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا، ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ یوم عاشور آج بھی یوم عاشور جو سائنس سر بنا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ شام قریبا میں یوم عاشور بنی اسد کے لوگ، بنی اسد کی عورتیں، بنی اسد کے بچے